آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری خصوصی نشستیں جاری ہیں اور کراچی شہر کے وہ نمائندہ چہرے جن سے ہم بات کرتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کی نیابت کرتا ہوں۔ آج ہم جس شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، میں ان کے لیے اگر یہ کہوں کہ یہ شہر کے بیٹے ہیں تو بھی درست ہوگا، یہ کہوں کہ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں تو بھی درست ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے وہ جو ایک مقولہ ہے کہ یہ سوچنے سے پہلے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اس کے دوسرے جملے پر زیادہ غور کیا ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، انہوں نے دیا جلایا ہے، دیے سے روشنی پیدا ہوئی ہے اور مسلسل روشنی پھیل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفریہ ڈیزاسٹر سیل یعنی JDC کے جنرل سیکرٹری جناب ظفر عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ظفر بھائی، پہلے تو محرم الحرام کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، شہر ملک پورا کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے، روٹس بنتے ہیں، مجالس کے اہتمام ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ تو یہ ساری تقریبات کو جو ہے وہ سلیقے سے انجام دیا جا رہا ہے، لیکن درد اپنے، پریشانیاں اپنی، وہ تو ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن کمال نہیں ہے ان لوگوں کا جو ان خاص ایام میں اہتمام کرتے ہیں نیازوں کا، اور وہ جو آپ کا وہ بھوک کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا احساس ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا یہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں؟ ایسے ہی لوگ دیکھیں، لوگوں کی عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے خانوادہ کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، اور لوگ رسول اللہ کے گھر میں جو قیامت آئی، جو ان کے بچوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، تو لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان حالات میں کہ جب لوگوں کے پاس اپنے لیے نہیں ہے کھانے کا، حالات، مہنگائی، اتنی دشواری ہے اور مہینہ پورا کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہے، لوگ کس طرح سے اپنے آباء و اجداد کے جو سلسلہ قائم ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ اگر کسی کے گھر میں حلیم کی نظر ہوتی تھی اور وہ اس میں 500، 1000، 2000 آدمی آتے تو آج بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی سبیل لگاتا تھا شربت کی اور اس میں روزانہ شربت اور دودھ کا شربت پلا رہا ہے روڈوں کے اوپر لوگوں کو، تو آج بھی پلا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ لوگوں کی بڑی عقیدت ہے، کس طرح سے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں رسول اللہ سے اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ بھائی، جتنی بھی خدا نخواستہ پاکستان میں آفات آئی، جب کبھی کوئی مشکل آئی، تو JDC نے اپنا کردار انجام دیا ہے اور بہت بہت احسن طریقے سے۔ اور جو ریگولر عید آتی ہے، قربانی کی عید آتی ہے، اس میں اپنی ایکٹیویٹی ہے رمضان میں، تو محرم الحرام کے حوالے سے JDC کے کیا پلانز ہوتے ہیں؟ JDC جس وقت اس ملک میں شدید دہشت گردی تھی 2010، 11، 12، 13، 14 تک، تو JDC پولیس کو واک تھرو گیٹس، جیمرز، میٹل ڈیٹیکٹرز یہ فراہم کرتی تھی تاکہ محرم الحرام میں اور پھر 12 ربیع الاول کے جلوس میں اور پھر 25 دسمبر جیسے کرسمس آتا ہے، اس کے اوپر یہ جہاں بھی دینا چاہیں سیکیورٹی کے حوالے سے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری چونکہ 24 آورس کی سروس ہے سارا سال، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے رجب، شعبان، رمضان، کچھ بھی، تو ہمارے تو اگر ایمبولینس چل رہی ہے تو سارا سال چل رہی ہے، اگر ہمارے لیب میں خون کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو سارا سال ہو رہے ہیں، اگر ہمارے ڈائلیسس کی مشینوں پہ مریض لیٹ رہے ہیں تو سارا سال لیٹ رہے ہیں، اگر ہمارے او لیول اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو سارا سال پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے IT سٹی میں 10,500 لڑکا لڑکی ہر 2 مہینے میں پڑھ کے نکل رہا ہے اور گھر بیٹھے پیسے کما رہے ڈالر، تو وہ سارا سال ہمارے پروجیکٹس تو سارا سال ہیں، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یا کوئی بھی، تو ہماری خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ہم تو بس اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں پروردگار عالم نے اپنا کرم کیا اور دہشت گردی کا زور ٹوٹا ہے، اور جو یہ نفرتیں تھیں یہ اب کم ہوئی ہیں، بہت چند گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں جو نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، باقی اسٹیٹ نے اپنی ریٹ قائم کی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، محبت نظر آ رہی ہے ہر جگہ، انتہا پسندی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اسٹیٹ اگر اور کوشش کرے گی تو اور حالات۔ اب اسی سے اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں کہ جو دہشت گردی کی ایک فضا تھی، جو اس میں کمی آئی ہے، اس میں آپ کردار سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کردار ہے، واضح مضبوط انداز سے کردار ہے؟ 100% اسٹیٹ کا کردار ہے۔ دیکھیں نا 2010، 11، 12 آپ کے سامنے روزانہ 4 سے 6 لوگ مسلک کی بنیاد پہ اور 8 سے 10 لوگ زبان کی بنیاد پہ مارے جا رہے تھے، ایک کورنگی میں مر رہا ہے تو آدھے گھنٹے بعد ایک نارتھ کراچی میں مر رہا ہے، تو آدھے گھنٹے بعد ایک ناظم آباد میں مر رہا ہے، تو آدھے گھنٹے بعد ایک ملیر میں مر رہا ہے، تو یہی سلسلہ تھا نا دن میں 10 سے 14 کے قریب روزانہ کی۔ اسٹیٹ نے اس کو سنبھالا نا، لوگوں کو پکڑا، بس تھوڑا سا اور اسٹیٹ نے اپنا بیانیہ مضبوط کرنا ہے کہ انتہا پسندی اور جو لوگ بھی نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں، کہ جو بھی نفرت کا بیانیہ جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے کسی کا ذہن چینج ہوتا ہے، وہ پھر کل کو کوئی جیکٹ پہن کے پھٹ جاتا ہے، کوئی کسی کو مار ڈالتا ہے،
تو ان چیزوں کو کتنے لوگ ہوں گے میرے خیال میں، اگر سوشل میڈیا پہ گنا جائے تو شاید 12 14 15 لوگ جی ہاں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں اس لیے وہ نفرت کے بیانیاں پھیلا رہے ہیں، لیکن سن تو رہے ہیں نا لوگ. اور اس سے جو ذہن تیار ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو اثرات آتے ہیں، اس کے جو واقعات آتے ہیں، کبھی وہ کراچی یونیورسٹی کی صورت میں ہو یا وہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ سانحات تو اتنے بڑے ہیں کہ میں گنوانا شروع کروں تو. اچھا صاحب، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ یہ سراہتے ضرور ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اور مزید کام کرنے کی بھی گنجائش باقی ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے آپ کی جانب سے، ایک دکھ ہے، پریشانی ہے، آپ اس پہ پہنچ گئے، آپ نے کبھی یقیناً یہ غور کیا ہوگا کہ ان دکھوں اور پریشانیوں کا مداوع کرنے کی واقعتاً اصلاً ذمہ داری تو پھر گورنمنٹ کی؟ 100% اسٹیٹ کی ہے. دیکھیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آ کے اپنے انٹرویوز میں کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، جے ڈی سی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں میں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میں ایک دن اٹھوں سو کے اور آ کے اپنے ہاتھ سے ستارے کو تالا لگاؤں. اور کیونکہ یہ لوگوں کو چاہے راشن کی فراہمی ہو، چاہے ان کی صحت کے معاملات ہوں، چاہے تعلیم کے معاملات ہوں، چاہے دیگر معاملات ہوں، اسٹیٹ نے پورا کرنا ہے. دنیا جہان میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے تو وہ این جی اوز پورا کرتی ہے، لیکن یہاں تو لوڈ بہت زیادہ ہے. تو میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ میرے 1200 یتیم خانے ہوں، 1500 اولڈ ایج ہوم ہوں، 1200 اسپتال ہوں، 200 منزلہ اسپتال. نہیں، میری ایسی کوئی آرزو نہیں ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح ہو گیا. بلکہ میں ایک جملہ آپ سے ویسے ہی شیئر کر لوں ناظرین سے بھی کہ جب ایدی صاحب کا انتقال ہوا تو ایک ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کی 14 گھنٹے کی، تو اس میں مختلف لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے اور جنرل راحیل شریف صاحب کا بھی انٹرویو کیا. تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ ایدی صاحب جیسی شخصیت کا پاکستان میں پیدا ہونا پاکستان کے لیے فخر ہے، لیکن ایک طرح سے ساتھ ہی ساتھ یہ دکھ بھی ہے کہ ایدی پیدا ہونے کی دعا مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ مسائل ہیں. اصولاً اگر یورپ میں ایدی پیدا نہیں ہو رہا تو وہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری اچھے سے انجام دے رہی ہے، تو وہاں ایدی کے کردار کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. خاص طور پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ کا ڈائلیسس کا سلسلہ ہے، لیکن اس میں یہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک اسپیسیفک بیماری کو آپ نے کس طرح جو ہے وہ سوچا کہ یہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے شہر کے لوگوں کی، ملک کے لوگوں کی، یہ کیسے آپ نے ٹارگیٹ کیا؟ میں نے ایسا سوچا کہ جب ہم پاکستان کا سب سے بڑا جو اسپتال ہے پاکستان میں اس وقت، اگر ہم ایدی صاحب تو حیات نہیں رہے، لیکن اگر کوئی زندہ شخصیت سماجی ایسی ہے کہ جس کے نام پہ ہم سماجی لوگوں کو تو کم سے کم کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب ہیں. ان کا وہ پروجیکٹ جس کے اندر وہ اب تک اربوں روپے کا فری ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں، اربوں روپے، کھربوں روپے کا لوگوں کا ڈائلیسس مفت کر چکے ہیں. 6.5 لاکھ سالانہ ڈائلیسس مذاق نہیں ہے. ایک ڈائلیسس 17,000 روپے کا پڑتا ہے. ایک آدمی جب تک بھی زندہ ہے، اگر وہ آدمی 10 سال زندہ رہا تو اس کے اوپر 3.5 کروڑ روپے لگتا ہے. 10 سال اگر زندہ رہا. اگر وہ آدمی 1 سال زندہ رہا تو 35 لاکھ روپے لگتا ہے. اگر وہ آدمی 1 مہینے ڈائلیسس کراتا ہے تو اس کا خرچہ 2.25 سے 3 لاکھ روپے. تو ڈاکٹر ادیب الحسن نے تو بلوچستان، سندھ اور لوور پنجاب سب لوڈ اکیلے سنبھالا ہوا ہے. لوگوں کو دیکھ کے، رش کو دیکھ کے، ہم نے جب دیکھا کہ لوگوں کو ٹائم نہیں مل پا رہا اور وہ کیا کریں بیچارے، ان کا جتنی مشینیں فل ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ صحیح ہے ہر علاقے میں ایک فری ڈائلیسس سینٹر کھولنا شروع کرتے ہیں. تو ہم نے سرجانی سے لے کر لیاری تک کھول دیے ہیں، ملیر، کالا بوٹ، گلشن اقبال، لیاقت آباد اس طرف کھولنا شروع کر دیے ہیں، سیالکوٹ میں کھول دیا پنجاب میں، ابھی فیصل آباد میں ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا رہے ہیں. سب فری ہے. اسی طرح ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس لیے نہ مر جائے کہ بھائی میرے باپ کو بیماری ہوئی گردے کی، میں پرائیویٹ اسپتال کے لیے ہر ایک دن بعد 17,000 روپے نہیں دے سکتا تھا. کہاں سے لاتا ہر ایک دن بعد 17,000؟ تو 15 بار ڈائلیسس ہے مہینے میں. تو ہم نے اس لیے فری کھول دی. کتنے ڈائلیسس سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 12 سے 13 کھل چکے ہیں، مزید کھل رہے ہیں، اور فری لیب بھی کھول دی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی روڈ پہ پہلی لیب کھولی ہے. وہ خون کے ٹیسٹ جو لوگ 60-70 ہزار روپے کراتے تھے فری میں کراتے. ہوا کہ جس طرح آپ کوئی اچھا کام کریں تو کہیں نہ کہیں سے تھریٹ آ جاتی ہے، تو پھر کیا بنا پھر لیب اینڈ ڈائگنوسٹک والوں کا؟ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے جو خریدے، جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے جھوٹی پریس کانفرنسیں کی ہمارے خلاف کہ دیکھیں تو ایک لیب کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، حکومت سے مدد مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس پیپر میں 18 شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے، 9 علاقے کراچی کے، 9 شہر اندرون سندھ کے. تو جھوٹے لوگوں کو سامنے لائے، مافیاز کو سامنے لائے. اب جو ہم کینسر کی فری مشینیں لگا رہے ہیں ساری، تو اس پہ مافیاز ہل گئی ہیں کہ ہم جس ریڈیولوجی کے 15 لاکھ لیتے ہیں اگر یہ فری میں کرے گا تو ہمارا دھندا تو چوپٹ ہو جائے گا. ہم پروٹون تھراپی پہ ورکنگ کر رہے ہیں، 12 ارب روپے کی مشین اگر لوگوں نے سپورٹ کیا وہ بھی لگا دیں گے. جو کینسر ریٹرن آتا ہے جسم میں اس کو وہ ختم کر دے گا. تو ہم ان تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلانتھراپی ہے، یعنی جو ایک سماجی حوالے سے کام کرنا ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر شعبے میں جہاں آپ نے کام کرنے کی کوشش کی وہاں پر اس آسان بھی ہے. دیکھیں اگر میں صرف کھانا کھلاتا رہوں
میں سیلاب میں اعلان کروں میں کام کر رہا ہوں سب سے پیسہ لے لوں لیکن میں سیلاب والوں کے لیے 1 روپے کا راشن نہ بھیجوں. میں کووڈ میں بولوں میں کام کر رہا ہوں کووڈ کا پیسہ پوری دنیا سے لے لوں لیکن 1 بورا راشن نہ دوں کووڈ میں. تو میرے تو اکاؤنٹ بڑھتے جائیں گے نا ادارے کے. لیکن جب میں بولوں گا کہ میں گلی ڈائلسس سینٹر لیب، بھائی لیب کا مہینے کا خرچہ 6 لاکھ، تو ایکسپینس بڑھا رہے ہیں جی. ہر ڈائلسس سینٹر کا خرچہ 1.25 کروڑ روپے، اسکول کا خرچہ بالفرض 50 لاکھ روپے مہینہ، IT سٹی کا خرچہ بالفرض مہینے کا 1 کروڑ روپے فلاں. تو جب مہینے کے اینڈ میں آپ کو 30-40 کروڑ روپے فکس دینے دینے اور آپ بولو جی رمضان میں ڈونیشن آتا ہے سال میں 1 بار، اور رمضان میں بہت ساری تنظیمیں اور NGOز مل کے آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہی ہوں ہر سال، کبھی آسٹیج کو لے کے، کبھی مسلک کو لے کے، کبھی زبان کو لے کے. لابنگ ہوتی ہے نا، پورا گیم ہوتا ہے پیچھے کے. کہتے ہیں یہ تو پورا سال کام کر رہا ہے، تو اگر اس کو کہیں پیسے مل گئے تو پھر وہ اس کے اندر چند لوگ ملتے ہیں، دماغ ملتے ہیں، پورا تیار ہوتا ہے، اس میں کروڑوں روپے ڈالے جاتے ہیں، پیڈ اسپانسر کیمپینز ہوتی ہیں. ہم تو سب کچھ جھیلتے ہیں لیکن ہم اپنی لائن سے نہیں ہٹ رہے. ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ہم نے دنیا کی سب سے بڑی مارچری بھی بنا دی ہے. 1000 میتیں رکھنے کی، 1 پیسہ نہیں دینا کسی کو، نہ میت رکھنے کا، نہ غسل کا، نہ کفن کا، نہ کوفن باکس کا، نہ قبرستان کا، سب فری. یعنی تعداد کے اعتبار سے ایسی موشریز موجود ہیں لیکن فری نہیں ہے. نہیں، پورے ورلڈ میں 1000 میتیں رکھنے کی مارچری کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کراچی میں مارچری کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ چلر روم کو ہم لوگ زیادہ تر مارچری بولتے ہیں، جہاں اگر کہیں کوفن باکس والی مارچری ہے بھی تو وہ 6 باکس، 18 باکس، 20 باکس بس. تو ہم نے بیسکلی ابھی 200 میتوں باکسز کی بلڈنگ ریڈی کر کے افتتاح کر دیا، باقی 800 کی بن رہی ہے. 1000 میتوں کا پروجیکٹ ہے اور یہ ورلڈ کی لارجسٹ مارچری ہے، مکمل فری آف کاسٹ. ٹھیک. اور یقیناً وہ آپ کا ایک ہی سلوگن ہے، اس میں بھی آپ نہ کاسٹ، نہ کریڈ، نہ مذہب کچھ نہیں دیکھ رہے. ہم تو اس لائن کے خلاف ہیں. اور آپ کے پاس جو ہے وہ نان مسلمز اور ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ لا کر یہاں پر ہماری سیدھی لائن ہے، جن کے بھی خون کا کلر لال ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی بلو کلر والا آئے گا تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے. بھائی یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اچھا مجھے یہ خاص طور پہ بتائیے گا کہ کراچی تو بلیسڈ ہے کہ وی ہیو ظفر عباس. ایون کئی جگہ پر میں نے ایسا سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی کہ لوگوں نے کہا کہ کراچی از بلیسڈ کہ ظفر عباس جو ہے کراچی میں پیدا ہوا. اب ظفر عباس نے کراچی سے باہر نکل کر پاکستان کے دیگر شہروں میں جو سلسلہ شروع کیا، تو وہاں کام کرتے ہوئے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور وہاں ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا سائز تو نہیں ہے جو کراچی میں مرکز ہے. اگر سیالکوٹ میں ہمارا ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے تو سیالکوٹ کے ڈائلسس سینٹر کا خرچہ وہی ہے 1.25 کروڑ روپے مہینے کا. اسی طرح سے اگر ہمارا کوٹلی آزاد کشمیر میں دسترخوان چل رہا ہے اس کو مہینے کا خرچہ لاکھوں میں. اسی طرح جو پشاور میں دسترخوان چل رہا ہے، لاہور میں جو فری ریسٹورنٹ چل رہے ہیں، دسترخوان چل رہے ہیں، یا IT سٹی جو لاہور کا چل رہا ہے، پاکستان بھر میں جہاں بھی کام چل رہے ہیں ایکسپینس سیم ہے. فرق کہاں ہوتا ہے کراچی اور کراچی سے باہر میں؟ کراچی ڈونیشن دیتا ہے. بھائی کیا بات ہے، یہ انڈر لائن بات ہے. باقی جگہوں پہ ڈونیشن کا کانسیپٹ ویسا شاید نہیں ہے ابھی، شاید کیا یقیناً نہیں ہے. یعنی بالکل واضح بات ہے کہ کراچی جو ہے وہ ڈونیشن کے اعتبار سے چونکہ بہت آمادہ ہوتا ہے. پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، کووڈ ہو، یا کوئی بھی، تو کراچی تو پورا پاکستان سنبھال لیتا ہے. کراچی کہتا ہوں ہے کیا بات. اچھا اب مجھے تھوڑا سا ایک نقطے کی جانب آنا ہے جہاں پر آپ کو کسی نے روکا بھی ہے بات کرنے سے، کسی نے آپ کو ٹوکا بھی ہے بات کرنے سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بات ضرور ہو جائے. کیا جس طرح آپ ایک عام گھر کی بجٹ کی تفصیل ہمیشہ بتایا کرتے ہیں کہ ایک بجٹ جو اس کا بنے گا وہ کیسے بنے گا، اس کی تنخواہ یہ ہے، اس کے بچے اتنے ہیں، یہ جو بجلی کا بل کا بم ہے جب یہ گرتا ہے تو اس کے یہ بجٹ وغیرہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اب تو میں بتاؤں، اب تو کہانی ختم ہو گئی. اب تو لوگ ہمارے جو ہیں وہ صرف ڈپریشن سے ہی ہارٹ اٹیک کے مر جائیں گے. سیدھی بات ہے. دیکھیں، جب آپ ان لوگوں کو ان کی تنخواہ سے 3 گنا مہنگا بل بھیجیں گے، جب آپ کو کھل کے ہنسے ہوئے 3 4 مہینے ہو چکے ہوں گے، جب آپ اپنے بچوں سے بھی ہنسی مذاق کرنے کے قابل نہیں بچیں گے، آپ کے دماغ میں دیکھیں نا، آپ جب 1 تاریخ کو گھر پہنچ کے بیگم کے سامنے تنخواہ رکھیں گے اور وہ بولے گی یہ آپ کے 40,000 تنخواہ میں مزید 35,000 ایڈ کریں گے تو گھر کا بجلی کا بل اس مہینے کا پورا ہوگا، جبکہ ہمارے گھر میں ایک بھی AC نہیں ہے. کس کے پاس روئیں؟ پیچھے سے آواز آتی ہے شکر کرو ہم آدھی بجلی دے رہے ہیں، اگر پوری دیتے تو بل کتنا آتا؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا راستہ کیا ہے؟ جب تک ہمارے آپ جیسے گھروں میں رہنے والے لوگ نہیں آئیں گے ایوانوں میں، ایسے ہی ہوتا رہے گا. یعنی آپ ایوان میں تبدیلی میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جس کو یہ دکھ پتا ہو، جس کو پتا ہو کہ ماں سے محبت امیر کو بھی اتنی ہوتی ہے جتنی غریب کو ہوتی ہے،
ایک بوڑھی ماں جو بستر سے لگی ہوئی ہے، جس کے بیڈ سور ہوا ہے، پیٹھ میں زخم ہوئے ہیں، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہیٹ اسٹروک میں بغیر لائٹ کے کس اذیت میں زندگی گزار رہی ہے. وہ جن زخموں کے سارے اس کو زندہ رہنا تھا 3 سال یا 1.5 سال یا 2 سال، وہ تو 1 مہینے میں مر جائے گی. آپ نے دیکھا نہیں اس ہیٹ اسٹروک میں دن میں ہر مسجد میں 10 12 14 نماز جنازہ ہو رہی ہوتی تھیں؟ بالکل. کیوں؟ یہ وہی تو تھے جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کمروں میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. لوگ سمجھے شاید اپنے ٹائم پورا کر لیا. ہمارے لوگ سادہ ہیں. ہر ایک میت پہ FIR تھی. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ اسٹروک میں لائٹ بند کر دی جائے؟ کیا بول سکتے ہیں، بس سر لوگ ہمارے بہت سادے ہیں. اچھا، جس طرح آپ ایک طرف حکومت سے جو ہے وہ اس حوالے سے مطمئن بھی ہیں کہ کچھ کام ہوا، اور پھر مزید کام کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹلی ذمہ داری پھر حکومت پر ہے؟ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت کی ہے نا. ہم اور آپ تو ٹیکس دے سکتے ہیں، سمجھے، ہمارے اس سے زیادہ اور کیا طاقت ہے. اگر ہم یہ بولنے پہ آ جائیں کہ جی ہم پورے ملک سے غربت ختم کر دیں گے، تو ہم ایک وقت میں خود اپنے آپ پہ ہنس رہے ہوں گے کہ ہم نے سلوگن کیا دیا ہے کہ ہم پاگل ہیں کیا. بھائی آپ ٹیکس دے رہے ہیں ریاست کو، وہ ٹیکس دے رہے ہیں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، تو غربت ختم کرنا کس کا کام ہے؟ اور میں نے ہی اگر امیروں سے پیسے لے کے غربت ختم کرنی ہے، یعنی ڈبل ٹیکس کا سسٹم شروع ہوگا کیا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ. اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بحیثیت انسان ظفر عباس اپنے پر ہونے والی تنقید کا کیسے مقابلہ کرتا ہے؟ ظفر عباس جب سے لوگوں کی آنکھ کی پتلی میں سمایا ہے، ٹی شرٹ میں نظر آیا ہے، ایک دن ٹائی لگائی ہے، ایک دن کوٹ پہنا ہے. میں نے تو دیکھیں، میں JDC بنانے سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنی کا نیشنل سیل مینیجر رہ چکا ہوں. پاکستان کا سب سے کم عمر میں لاکھوں میں تنخواہ، 2 گاڑیاں ملی ہوئی تھی. میں نے تو روزانہ کوٹ پینٹ ٹائی پہنا ہے. میں جس وقت JDC نہیں بنائی تو اس وقت میرا اپنا آدھا کراچی کی تو پاکولا فلیور ملک کی ڈسٹریبیوشن تھی. میں تو ابھی بھی آج بھی میرے کاروبار ہے، میری ٹریول ایجنسی ہیں، سب کچھ ہے. میٹر دیکھیں، میں نے پہلی رمضان کو بولا کہ یہ دشمنی شتر مرغ سے نہیں ہے، اور میں نے اپنی گفتگو میں آپ کو ابھی پہلے بولا کہ جب تک اس ملک سے انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی، میں لوگوں کو فری میں ڈائلسس دے رہا ہوں. آپ کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ آپ نہ کریں تعریف، آپ ساتھ نہ دیں. اربوں روپے کی مشینیں لگا کے فری خون کے ٹیسٹ کر کے دے رہا ہوں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے پاکستان کا پہلا او لیول اسکول بنا دیا فری، جہاں پہ غریب کا بچہ 2.5 سال کا ٹچ لیپ ٹاپ پہ اور انٹریکٹیو بورڈ پہ پڑھ رہا ہے، AC کے اندر. میں نے اس تمام چیزیں دیکھی، اس میں کہیں پر بھی نہیں چاہیے. اس نے پیسہ دیا کہ ان کو اچھا کھانا کھلا دو، ان کو ہرن کا گوشت کھلا دو. پیسہ کس کا؟ اس کا، اور خواہش بھی اس کی. اور کھلا کس کو دو؟ جو کھانا چاہتا ہے، جس کی بھوک ہے. میں ان سے پیسہ لوں ہرن کا اور آپ کو کھلاؤں دال ماش، تو وہ آپ سے سوال کرے گا میں نے آپ کو ہرن کے لیے. نہ وہ تو نہیں کرے گا. مجھ سے اللہ سوال کرے گا کہ تو بھائی آپ نے کمٹمنٹ کیا کیا؟ چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو امانت دار نہیں ہے. اس نے پیسہ دیا کہ اس کو کھانا کھلانا ہے ہرن کا گوشت، تو نے کیسے دال روٹی کھلائی؟ کہاں ہیں باقی پیسے؟ تو کھا گیا یا تو نے کہیں اور بھی لگا دیا؟ تو کیسے لگا دیا؟ اچھے کام بھی لگا دیا، لیکن کیوں لگا دیا؟ یہ تو اس کام کے لیے تھا، مطلب یہ تھا. تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو سیاسی تنظیم ہو اتنی بڑی ہے، آپ کو تو بڑے معاملات ہیں، آپ کہتے ہو آپ بہت اچھے ہو، بہت شریف ہو، بہت دیندار ہو. آپ کی تنظیم کیمپین چلا رہی ہے یہاں سے لے کر آزاد کشمیر تک. تو یہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اور میں تو پھر کہہ رہا ہوں اس ملک سے جب تک انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر، جس طرح سارا کریڈٹ آپ نے کراچی کو دیا، ایز فار ایز دا ڈونر از کنسرن، آپ نے کہا کہ ڈونیشن کے لیے یہ شہر ہراول دستہ ہے، نو ڈاؤٹ. پاکستان سے باہر سے جو لوگ پاکستان کے باہر کی اگر بات کریں گے تو جو پاکستانی امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں. لیڈنگ پہ اگر بات کروں تو امریکہ، کینیڈا، اس کے بعد پھر UK ہے. وہ لوگ جو ہے وہ ڈونرز ہیں. جتنے پاکستانی ہیں کمال سپورٹ کرتے ہیں. اور جس کے کچھ کردار آپ نے یہاں لوگوں کو دکھائے بھی، جیسے علی بھائی کا ہماری کردار مورچری بنی ہے، یہ ورلڈ لارجسٹ مورچری ہے، 2.25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ تقی جعفر صاحب ہیں، امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں، جو ابھی IBA میں روبوٹک کا ڈپارٹمنٹ بھی بنا رہے ہیں، انہوں نے بنوا کے دی ہے. اسی طرح سے جو ہمارا او لیول اسکول ہے، یہ ریاض جعفری صاحب ہیں، امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں، فلوریڈا میں، انہوں نے پورا یہ او لیول اسکول بنوایا. مزید کنسٹرکشن جو وہ کروا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے جمشید رضا فری ڈائلسس سینٹر ملیر والا بنوایا، جہاں ہیپیٹائٹس B اور C کی مشینیں لگی ہیں. اسی طرح سے ہمارا 2 ڈائلسس سینٹر ہیں جو امریکہ میں مقیم پاکستانی تھے، ابھی ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا، انہوں نے بنوایا تھا. تو لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ چاہے یہ ذرائع تفنن ہی تھا یا کسی نے یہ سجیشن دل سے بھی دیا تھا، کس نے یہ پہلی دفعہ بات کی تھی اور آپ کا اس میں کردار کیا تھا کہ علی شیخانی
آ جائیں اور بجلی کی یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی، یہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت ضروری کام تھا، اور پچھلے اس اعلان سے 4 دن پہلے سے کراچی میں کیمپین چل رہی تھی عوامی سطح پہ، اور 10,000 20,000 شیئر ہو رہی تھی کہ بھائی علی شیخ خانی کی الیکٹرک لے لو. تو علی شیخ خانی نے وہاں سے ویڈیو ڈالی کہ ظفر صاحب معلوم تو کریں کہ الیکٹرک کا سلسلہ کیا ہے. تو پھر لازمی بات ہے جن اداروں کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی انہوں نے پھر اپنے سوشل میڈیا کیمپین اور پیڈ اور پیسہ خرچ کیا، لیکن اس نے معلوم کیا تھا اور پھر معلومات نکلیں کہ بھائی 2044 تک کا تو ایگریمنٹ ہوا ہے. کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ایگریمنٹ کینسل ہو گیا ہے اور یوں ہو گیا اور اگلا ہونے نہیں دیں گے. یعنی 2044 تک آپ پابند ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی کہ یہ ایگریمنٹ ایکسکلوسیو نہیں ہے، کہ اگر کوئی اور انرجی پیدا کرنا چاہتا آ جاتی ہے تو اس کے لیے اسپیس ہے. جیسے آج جیز، یوفون، ٹیلینور، بہت ساری سیلر کمپنیز، تو یہ سب چیزیں کھلی سامنے آئیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کے اندر کچھ شرارتی عناصر جو وہیں سے تھے امریکہ سے، انہوں نے کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی. تو ان کے اپنے لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی ایلن مسک نے ٹویٹر اپنی جیب سے خریدا ہے کیا؟ اس کے ایسیٹس کو دیکھتے ہوئے اسے 10 گنا پیسہ بینک نے دے دیا. بینک دے دیتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی مسیحائی کرنے کے لیے آگے بڑھے اور آپ اس کو مذاق بناؤ تو آئندہ کوئی ضرورت بھی نہیں کرے گا. آپ کے سامنے حیدرآباد میں معصوم بچے جل کے مرے، پریٹ آباد میں، تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جن کا تذکرہ ٹی وی پہ نہیں ہے. 22 آدمی، 26 آدمی، 27 کے جنازے دفن ہو گئے، ایک ٹکٹ نہیں چلا ہو ٹی وی پہ، بہت دیر بعد چلنا شروع ہوا ہو. تو ان بچوں کے لیے کوئی شخص امریکہ سے آگے بولے گا کہ ہر گھر والے کو 20-20 لاکھ روپے دے دو، جس کے 3 بچے مرے اس کو 60 لاکھ، جس کا باپ 7 مرا ہے اس کو 80 لاکھ. کیا علی شیخ خانی نے 54 ملین روپے وہاں بھی دیے. جس طرح کراچی میں ہر مرنے والے کو 75 لاکھ، ماں باپ کو کسی کو 30 لاکھ، کسی کو کچھ، بیوہ کو الگ، باپ کو الگ. تو یہ کوئی چھوٹا جذبہ نہیں ہے. تو جو شخص 3 سے 4 مہینے میں 50-60 کروڑ روپے بانٹ دے لوگوں میں، تو بھائی ہم بس یہ کہ یہاں چونکہ نگیٹو ویڈیو جلدی چل جاتی ہے اور اس سے بھی پیسہ آ رہا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی کے گھر تو چل ہی رہا ہوتا ہے. کہیں یوٹیوب چلا رہا ہوتا ہے کسی کے گھر، کہیں فیس بک. تو صحیح ہے. آپ کسی بھی آپ کا فیس بک، آپ نے فیس بک کا ذکر کیا، آپ کا فیس بک یہ بتاتا ہے کہ آپ کا فیس بک کا کور آج بھی عیدی صاحب کے ساتھ ہے. یعنی یہ آپ کی محبت اور رغبت ہو. یقیناً اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک آئیڈیل ہونا بھی ایسا کہا جا سکتا. آج عیدی صاحب کے ادارے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں عیدی صاحب کا ادارہ آج بھی سپر ادارہ ہے، نمبر 1 ادارہ ہے. ان کی خدمات نمبر 1 ہیں، ان کے سینٹرز نمبر 1 ہیں. لوگ 10 12 15 20 بچوں کو پال کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. انہوں نے لاکھوں یتیم بچے پال دیے اور آج بھی ہزاروں بچے پل رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں ان کے سینٹرز میں. وہ غریب مصیبت زدہ عورتوں کے لیے جو ان کا شیلٹر ہوم ہے وہ ایک بہت بڑی امان ہے ان کے لیے. عزت کے ساتھ وہ بچیاں جو بیچاری جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، نہ ان کو کبھی مارننگ شوز میں بیٹھا کے شادی کراتے ہیں، نہ یتیموں کو ٹی وی شوز میں لا کے بیچتے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کمال ادارہ ہے ہر حساب سے، سپر ڈپر. ہم ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. کیا بات. اچھا اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کے ساتھ جو نوجوان جڑے ہیں ایز اے والنٹیئر، اور یہ جو اور جڑنا چاہتے ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں؟ بہت بڑا طبقہ ہے جو فکس سیلریز پہ، جس میں بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے. ہمارے ساتھ بہت بڑا طبقہ ہے جو ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیچرز ہیں، او لیول کے پرنسپل ہیں بیکن ہاؤس کی. ہمارے پاس آئی ٹی کے ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس ڈرائیور ہیں ایمبولینسز جو آپ کے مختلف پروجیکٹس میں الگ الگ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، تو وہ تمام سیلریڈ ہیں. اس کے اندر باورچی ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے. پھر جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن چونکہ ہم فلاحی ادارے ہیں، ہمیں بڑی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کچھ ایسے عناصر یا کچھ شرارتی عناصر، کیونکہ کوئی اگر ہمارے نام پہ کسی سے کوئی ڈونیشن مانگ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، کوئی جعلی رسید بک یوز ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اس لیے بہت محتاط اور بہت پھونک کے چلنا پڑتا ہے. ظفر عباس کے علاوہ جی ڈی سی کی ہرارکی سے لوگ اتنے واقف نہیں ہیں. کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ کو پوری دنیا میں اگر آپ کسی بھی فلاحی ادارے کی بات کریں گے، اگر آپ انڈیا میں مدر ٹریسا کی بات بھی کریں گے، تو ایک شخصیت سامنے ہوتی ہے جو اپنے ادارے کو بتا رہی ہوتی ہے اور چیزیں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے، تاکہ لوگ کسی ایک چہرے کو بار بار سن کے سمجھ کے پھر اس کو ریسرچ کریں، اس پہ دیکھیں، اس کی ڈیٹیل دیکھیں، اعتماد کریں. تو اسی طرح ہے. آپ اگر پاکستان میں بھی کسی ادارے کی بات کریں گے، عیدی صاحب نظر آئیں گے آپ کو. عیدی صاحب کے انتقال کے بعد فیصل عیدی صاحب فرنٹ پہ ہیں. اسی طرح سے رمضان شیپا صاحب ہیں. کسی بھی ادارے کی بات کریں بالکل ویسے یہ بھی ہے. لیکن یہ ٹرسٹ ہے، اس کے اندر چیئرمین ہے، وائس چیئرمین، جنرل سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری ہے. تو ایک پورا ایک ادارہ ہے. پھر اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. میڈیکل کے ہیڈ ڈاکٹر مظفر ہیں، آئی ٹی کے ہیڈ زیغم ہیں، اسکول کے ہیڈ الگ ہیں، ہر پروجیکٹ کے ہیڈ الگ ہیں. پھر ان کی ٹیمیں ہیں ان کے انڈر، ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، میڈیکل ایڈمنسٹریٹر الگ ہیں، ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر، پورا ایک سسٹم ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، دیکھیے میرے پاس فون بھی نہیں ہے اس وقت، میرے گھر پہ لگا ہوا چارجنگ پہ. تو اس کا مطلب سسٹم چل رہا ہے. میرا کوئی بھی کال نہ اٹھانے سے کچھ رکے گا نہیں. تو میں وہ ایک سسٹم پورا میں نہیں بھی ہوں، اس دنیا میں بھی نہیں ہوں، تو یہ سسٹم نہیں رکے گا. دوسرا بندہ آگے بڑھ جائے گا، سسٹم چلتا رہے گا. ٹھیک. اچھا اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
اس وقت JGC کو کام کرتے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا ہے اور جس طرح آپ کا یہ خواب بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں ایک تالا لگا کے اس کام کو بند کروں، لیکن کیا یہ آپ کو حقیقت لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ تو ہونی چاہیے نا ہماری. کل کو ہماری آپ کی گفتگو سن کے کوئی شخص ایوانوں میں پہنچ جائے گا تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا نا اس کی ذمہ داری کیا اور ہماری کیا. ٹھیک ہے. سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپس میں ٹھنی رہتی ہے، لیکن کون کیا کیا کر رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ، جاری ہے سفر عشق. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا شیرازی. گفتگو ہو رہی ہے ظفر عباس صاحب سے اور سفر عشق جاری ہے. اب یہ سفر عشق جو ہے یہ دراصل وہ آپ کا اندر کا عشق ہے جو آپ کو آمادہ کرتا ہے کام کے لیے. یہ بھی اپنے کام سے عشق کرتے ہیں اور جتنی دیر ہم یہاں پر موجود ہیں بریک پہ جانے کے درمیان میں بھی ہم وہی بات کرتے ہیں. آپ یقین جانیں ایک جملہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ فوکسڈ رہتا ہے یہ شخص کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا 2 گورنمنٹس ہیں، ایک سندھ گورنمنٹ ہے جو صوبے میں انتظام و انتظام دیکھتی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. کراچی سے محبت کرتا ہے یہ شخص، کراچی کا بیٹا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان میں کوئی آپ سپیس دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کراچی نگلیکٹ ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہم نے پچھلے بھی ادوار میں سنا 1100 ارب اور اس سے پچھلے ادوار میں بھی سنا، ہم سنتے رہے، آپ بھی سنتے رہے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بتاتے تھے جب کراچی میں حبیب بینک پلازا بنا تھا تو چائنا کے انجینئرز آتے تھے اور چندی گڑھ روڈ پہ باقاعدہ قیام کرتے تھے ہفتوں اور مہینوں، دیکھتے رہتے تھے اس بلڈنگ کو کہ کیا بنی ہے، یہ کیا شاہکار ہے. متاثر ہو کر. ہاں کہ اتنی 28 منزلہ بلڈنگ 70s میں بن سکتی ہے دنیا میں اتنی بڑی، لوگ دیکھنے آتے تھے. اسی طرح سے اس شہر کے سمندر کو، اس شہر کی روڈوں کو، اس شہر کی لائٹوں کو، اس شہر کے تمام جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنے آیا جاتے تھے لوگ. آج یہ شہر کے نام کیا ہے؟ کچرے کا شہر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا شہر، ٹرانزٹ کوئی نظام نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. گٹر میں بچے بارشوں میں بہہ کے مر جاتے ہیں. نارمل زندگی میں اسکول سے آتے ہوئے بچہ کھلے گٹر میں گر کے مر جاتا ہے. پولوں سے چپک کے بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، اکلوتی اولادیں مر جاتی ہیں. مطلب ہر وہ کام جو آپ نے کہیں نہ سنا ہو پاکستان میں وہ آپ یہاں شہر میں سنتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر تو بہت ہی آئیڈیل بنا دیا گیا تھا تو یہ اس میں یہ شامل تھا اس طرح سے لوگوں کو مارنا؟ اور اگر وہ چیزیں بن چکی ہیں تو مجھے آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو بہت ضرورت ہے سر. یعنی آپ سمجھتے ہیں گیپ ہے کہیں؟ گیپ سب کچھ اوپن ہے سر. کیا ہے آپ بتائیں کیا ہے؟ اگر آج بھی کراچی کے اندر پیر اور منگل بازار لگ رہے ہوں شہر کے بیچ میں اور پورے شہر کا ٹریفک رکا ہو تو ہم نے کون سی ترقی کر لی؟ اچھا ظفر بھائی، یہ تو ہو گئی کراچی کے لیے بات اور آپ نے کہہ دیا 2. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ 2 میں سے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کیا کمٹمنٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ چیز کو سمجھ کے اس کو ریکٹیفائی نہیں کر پا رہے، یا پھر واقعی آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ بتا دیا اور جن تک پہنچانا تھا ان تک پہنچ گیا. نہیں وہ بجٹ کا رونا ہوتا ہے نا، بجٹ نہیں. اور آپ تو کچھ کوئی ہوتے ہی نہیں ہے سب چیزوں کو سوچنے اور ڈسکس کرنے والے. جن تک پہنچنا ہے وہ خود فیصلہ کریں گے کہ بھائی. اور آپ نے پہنچایا ہے، اس کے سوا بھی پہنچایا ہے آپ نے، ہر بار پہنچایا ہے، ہر دفعہ. میرے اور آپ کے ڈسکشن کرنے سے کچھ کرنے سے ہوگا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. 40 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس پہ. کرتے ہیں، جاگتے رہیں گے 3 دن تک کہ اگر کوئی امید ہو کہ ہاں. وہ لوگ جو آپ کے اولڈ ایج ہومز میں رہتے ہیں ان سے آپ اکثر پہلے بات کیا کرتے تھے اور ان میں بڑے نگینہ لوگ بھی تھے. آج آپ کے اولڈ ایج ہاؤسز کتنے ہیں اور وہاں کتنے بزرگوں کی تعداد آپ کے ساتھ؟ ہمارے 3 اولڈ ایج ہوم بھر چکے ہیں اور اب 4تھا بن رہا ہے اور بزرگ بھرے میں. ہر بزرگ کی کہانی ایسی ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے، لیکن ہم جان بوجھ کے نہیں دکھاتے کہ ہمیں امید ہے کہ کل کو ان کا بچہ شاید واپس آ جائے، بچے اولاد کو شرم آ جائے، غیرت آ جائے. عید پہ بھی نہیں آتے ملنے، اتنے بے غیرت ہیں. بقرعید پہ بھی نہیں آتے. یعنی یہاں اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ ظفر عباس کہہ رہا ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ بے غیرت ہے. ہاں ان کے بچوں، ان کے والدین نے بولا نا. ابھی میں نے بقرعید پہ ان کو بڑا بیل دیا، ایک صاحب نے دیا، میرے بہت بڑا بیل ہوگا 15-20 لاکھ روپے کا. میں نے بزرگوں کو دیا، میں نے کہا بھائی یہ لیں قربانی کریں جیسے اپنے گھر میں کرتے تھے آپ لوگ. آپ کی اپنی جس دن دل چاہے کاٹیں، پہلے دوسری تیسری جیسے دل چاہے پکائیں، جیسے چاہے. میں نے کہا 3 حصے کر دیے گا، ایک غریبوں کا، ایسے ہی جیسے آپ خود قربانی کر رہے ہیں. ہاں الگ سب کچھ.
تو اس پہ بزرگوں نے مجھے بلایا, ویڈیو کے اندر موجود ہے, میرے پیج پہ ڈلی کہ نہیں ہم ایک ذرہ ایک بوٹی نہیں بھیجیں گے اپنے کسی رشتے دار کو, بے غیرت ہے ہمارے لیے, مر گئے. تو لازمی بات ہے نا, ایک دادا تو روزانہ روتا ہوگا نا سوچ کے کہ میری پوتی کو میں گود میں لے کر گھماتا تھا, پوتے کو گھماتا تھا, نواسے نواسیوں کو, سب نے مل کے مجھے پھینک دیا گھر سے باہر نکال کر, آج پوچھنے بھی نہیں آتے. چلو اتنا ہی ہو گیا, عید کی چاند رات کو آئے, باہر سے ایک سوٹ میں پھینک کے چلے جائیں اولڈ ایج ہوم میں, اوپر لکھا ہوگا یہ فلاں صاحب کے لیے. ایسا بھی نہیں ہے. ہم دیتے ہیں ان کو نئے کپڑے, ہم ان کو ان کے بال کٹوانا, ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا, گھومنا پھرنا, پکنک پارٹی, ایک مکمل زندگی, دفنانا, بیمار ہو جائیں علاج کرانا, وینٹیلیٹر پہ رکھنا, اس کے بعد نماز جنازہ کرانا, دفنانا, سب ہم کرتے ہیں بھائی. ظالم اولاد ہیں جو یہ کر رہے ہیں, وہ بھگتیں گے, ان کے بچے ان کو ایسے پھینکیں گے نکال کے گھر سے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بڑا فیکٹر کیا ہے, کیوں کر ایسا ہو رہا ہے؟ معاشی تنگیاں. جب آپ اپنے بچوں کو ہی نہیں کھلا پائیں گے, ماں باپ کو کہاں سے, اور ڈپریشن کتنے دن لیں گے آپ. بیوی ناراض ہو کے گھر جا رہی ہے تو اس کے بھائی آ رہے ہیں, تو لڑائی ہو رہا ہے, تو جھگڑا ہو رہا ہے, بھائی مار رہے ہیں بہنوئی کو, اور ایک ہر دوسرے گھر کی کہانیاں تو دیکھیں آپ, سیم گھما پھرا کے پیسہ, بچوں کی فیس نہیں دی 6 مہینے کی, اچھا فیس دے دی تو 3 مہینے کا بجلی کا بل نہیں دیا, بجلی کا بل دے دیا تو 4 مہینے کا گھر کا کرایہ نہیں دیا, 4 مہینے گھر کا کرایہ دیا تو 6 مہینے کا راشن نہیں دیا. کیا ہے یہ؟ سنے گا کون اس کو, دیکھے گا کون اس کو؟ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اس کے اوپر, کوئی بھی نہیں بات کر رہا ہے اس پہ. لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ظلم جو سلسلہ چل رہا ہے, اس طرح آپ کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے % آپ جو ہے وہ اپروچ کر پائے ہیں اصل مسئلے کو؟ نہیں, مسئلے کو اپروچ کرنا یا حل کرنے کے لیے 1% بھی نہیں, ہم کہاں سے حل کریں گے؟ آپ 1% کو بھی ٹچ نہیں کرتے. ارے 80% عوام تباہ ہو چکی ہے اس وقت. آپ دیکھیں تو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی حالت تو چیک کریں. مڈل کلاس کہاں ہے, وہ تو غائب ہو گیا. تو لوور کہاں بچ, کچھ بھی نہیں بچا اب تو اگر سگے بہن بھائی بھی آ کے کسی دعوت میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے نظریں اس لیے نہیں ملا رہا ہوتا کہ 8 مہینے پہلے اس سے قرضہ لیا تھا کہ 2 مہینے واپس کر دوں گا. بہن سے چھوٹا بھائی نظریں نہیں ملا پا رہا ہوتا, اس کی بیوی اس سے نہیں ملا پا رہی ہوتی نظریں, اس کا شوہر کیوں, سب ایک دوسرے کے مقروض ہیں, قرضہ کوئی واپس نہیں دے پا رہا. اور جائیں کس کے پاس؟ سب سے پہلے اپنے سگوں کے پاس تو جائیں گے. تو لے لیا تھا, واپس ہی نہیں کر پائے, 2 بار لے لیا نہیں کر پائے, 3 بار لے لیا نہیں کر پائے, گھر بچانا ہے, بیوی چلی جائے گی, دوائی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے. ارے لوگوں کے ساتھ جو قیامت ہے, میں اس وقت کیا بتاؤں, بہت برا لوگ. ہم دوبارہ واپس لوٹ کر اسی عنوان پہ آتے ہیں. محرم کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ محرم کے اس مہینے میں جو لوگ اس وقت اپنی عبادات اور وہ سارا سلسلہ جاری ہے محرم کا, تو اس میں جو انتظام و انتظام ہے حکومت کی جانب سے, آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات بہت اچھے ہیں, اور جس طرح کی انتہا پسندی ملک میں اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو پھیلی ہوئی ہے, جیسے بھی جو نظر آ رہا ہے, اس حوالے سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت بہترین انتظامات ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ محرم سے پہلے ہوا, کراچی شہر کی شان تھے, اور پاکستان میں بہت بڑا نام تھا, اور بہت بڑے بڑے دہشت گردوں سے انہوں نے مقابلے کیے. چودھری اسلم کے رائٹ ہینڈ تھے, ڈی ایس پی علی رضا صاحب کا محرم کی چاند رات کو مرڈر ہوا, جو شہر کے بیٹے تھے, جس کے بعد اس شہر میں ایک سوگ کی اور خوف کی فضا تھی, لیکن انتظامیہ نے اب تک بہت اچھے طریقے سے انتظامات کو. اچھا, یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی آواز, اور انتہا پسندی کے بڑے بڑے معنی و مفاہیم ہیں, ہم نے بریک میں بھی بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ملی یکجہتی کونسل کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو, جہاں پر معتبر علماء موجود ہیں, ان کو اس انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہوئے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں پر قدغن باندھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بار بار دکھائیں کہ دیکھیں تمام مسالک کے جید علماء ایک ساتھ بیٹھے ہیں, ایک ساتھ کھاتے ہیں, ایک ساتھ پیتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, کوئی کسی کو قتل کر دینے کی بات نہیں کر رہا, تمام مسلمانوں کا احترام کر رہے ہیں, سب مسالک کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے. تو جب یہ بیان بار بار آئے گا سامنے, تو اور اس کے بعد اگر کوئی کسی مسلک کے خلاف یا کسی ایک فرقہ دوسرے فرقہ, تو وہ لوگ بولیں گے نہیں کریں. لیکن جب بڑے علماء ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز ہمارا ملک کب آگے بڑھے گا وہ ڈیٹ بتا دی جائے ہمیں. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, تو بس یہ میں سمجھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل, ملی یکجہتی کونسل کو سامنے آنا چاہیے, اور تمام مسالک کے جید علماء جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کو مزید اور اپنا کردار بڑھانا چاہیے, تاکہ کہیں سے بھی اگر کوئی ایسی بات پھیل رہی ہے جس سے نفرت اور ملک میں دوبارہ قتل و غارت, دھماکہ, دہشت گردی, خودکش حملے بڑھنے کا وہ ہو, تو وہ رکنا. آپ کہہ رہے ہیں بڑھنے کا تاثر ملتا ہو یا خوف ہو, آپ کو واقعتاً خوف ہے کہ یہ چیز بڑھا دے چیز؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا سوشل میڈیا پہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟
جو ویڈیو ڈلتی ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ہٹ جاتی ہے؟ تو موجود رہتی ہے. نہیں ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں بس محبت کا بیانیہ ہونا چاہیے, محبت کا بیانیہ. میں اگر یہ ویڈیو زیادہ پتہ ہے کون سی چلے گی کہ آپ مجھے بھی ایک تھپڑ مار دیں, یہ چلے گی, یہ چلے گی, اور میں آپ کو بھی مٹھائی کھلا رہا ہوں, یہ کوئی دیکھے گا نہیں. کیا ہے یار, ہمارے ذہن کیا بنا دیے گئے ہیں, ہم پازیٹیو چیز دیکھنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ آپ ظفر عباس کو تھپڑ کھانے والی ویڈیو 22 دفعہ دیکھیں گے ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہوں, یہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں. چینج ہونا چاہیے, لوگوں کی سوچ چینج ہونی چاہیے. کیا بنا دیا ہمارے لوگوں کو, جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ملے انتہا پسندی, کس نے کس کو برا بولا ہو, کس نے کس کو غلط ثابت کر دیا ہو, کس نے کس کو صحیح ثابت کر دیا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ پراپر اپنا ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ وہ کہیں پر بھی دونوں کہیں سے بھی انتہا پسندی نہیں چلنی چاہیے, چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کا میں, چاہے وہ نارمل ہو, چاہے وہ محبت کا بیان, محبت پیار, یہ سب. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ صلاحیت ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آج جے ڈی سی کو جہاں لے کر آئے, یہ جو آپ کی پوری ایک ٹیم ورک تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, کن اداروں کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ وہ اپنے اپنے شعبے میں کام اچھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایس آئی یو ٹی کی سی ایس آر ٹیم کو دیکھا ہے, ایس آئی یو ٹی کے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کبھی بھی کہیں ڈونیشن لینے جاتے ہیں تو دوسرے ادارے کی برائی نہیں کرتے. جو وہ کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں, اگر میں یہ دیکھیں, میں کھڑا ہو گیا ہوں احترام میں ان کے, ٹھیک ہے, ایس آئی یو ٹی جو کام کر رہا ہے, جائیں ان سے پوچھیں جن کے گھر میں جن کے ماں باپ کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے. کسی کے باپ اگر 18 سال سے بھی ڈائلیسس پہ, تو 6.5 کروڑ روپے لگ چکے ہیں صرف ایک مریض پہ, اور وہ نہ ڈرامے کر رہے ہیں, نہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, نہ آپ کو کسی مارننگ شو میں نظر آئیں گے ادیب الحسن صاحب, نہ کسی ٹاک شو میں نظر آئیں گے, کہیں نہیں. کبھی ویسپا بائک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور نظام تو دیکھیں آپ جا کے. جی دیکھا ہے. میں آپ کو کیا کتنی, میری اوقات بھی نہیں میں کیا تعریف کروں. انہوں نے کینسر کا جو اسپتال بنایا جائیں دیکھ لیں, غالباً مہرون نساء ایسے بھی نام ہے اس کا, دیکھ لیں. وہ علاج جو لوگ کروڑوں روپے کراتے ہیں آج فری میں کر رہے ہیں. وہ کام ہے بھائی, نام ہے, ہم کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے ان کی ٹیم سے بولا ہے مجھے اپنا مارکیٹنگ مینیجر رکھ لو. خدا کی قسم میں سچ بولنا, میں نے بولا ہے, میں تمہارا کام تو بتاؤں لوگوں کو. اللہ میں نے خود یہ بات بولی شبر صاحب کو, جو ایف بی آر والے. میں نے کہا بھائی مجھے آپ اپنی مارکیٹنگ دے دیں بھائی, میں کروں گا. کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اور کن اداروں کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میں نے بہت ساروں کو قریب سے دیکھا ہے, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے مجھ سے جو سب سے نمبر 1 پوچھا تو میں نے بتا دیا ہے ایس آئی یو ٹی ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی. یعنی آپ اگر رول ماڈل کہتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ سماجیات کے حوالے سے رول ماڈل ہے پاکستان میں. آپ جائیں کسی, میں آپ کو دیتا ہوں کیس, بچی کا ٹرانسپلانٹ ہے گردے کا, لائیں پیسے لائیں اس کے 50 لاکھ. آپ مجھے 8 دن بعد ملیں گے ظفر بھائی صرف 6 لاکھ روپے ہوئے ہیں. تو کیا کروں, اس کی بچی کے باپ کو کیا بولوں, 4 مہینے کی بچی تیری جو اس کو مرنے دے. پھر میں آپ سے کہوں گا آنکھ بند کرو, ایس آئی یو ٹی جاؤ, فری میں کرا لو. بغیر ریفرنس کے جاؤ, بغیر تسلی سے جاؤ. ہاں, وزیر اعلیٰ نہ گورنر کسی کا نہیں, اصول. کیا بات. اچھا, گورنر صاحب کی جانب سے ایک شہر کے لیے, ایک صوبے کے لیے بہت ساری شاندار ایکٹیویٹیز ہوئی, اور آپ ان ایکٹیویٹیز کا باقاعدہ حصہ رہے. خاص طور پہ جب آپ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھلایا تو لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کو مانگنے والا, بھیک مانگنے والا بنا رہے ہیں. جب آپ نے کسی کو ہیلپ آؤٹ کیا تو کہا کہ جی آپ کیوں دے رہے ہیں پیسے, اس طرح تو یہ نکمہ ہو جائے گا, کام نہیں کرے گا. پھر آپ نے کہا کہ جناب ادھر آ کر دیکھیے کہ ہم گورنر صاحب کے ہمراہ مل کے, اور خود ہمارے بھی پلانز ہیں, ہم برسر روزگار بنا رہے ہیں لوگوں کو. اور وہ جو آئی ٹی پروگرام شروع ہوا, اس کی کچھ تفصیل بتائیے, اور گورنر صاحب کے کریکٹر پر کچھ بات کیجیے. کتنا صاحب نے جو ہسٹری بنا دی, وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک گورنر جو ہے گورنر ہاؤس میں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو سحری کرائے, افطاری کرائے, عید کے جوڑے دے, مہندیاں لگائے, چوڑیاں دے, بکرے دے یتیم بچوں کو جن کے بچے حادثوں میں مر گئے ہیں, بقرعید پہ سینکڑوں بکرے دے, اونٹ کٹیں سینکڑوں. آئی ٹی سٹی جو انہوں نے بنایا ہے اولے, جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ کورس جو $8,000 کا فری میں کرایا جا رہا ہے, گھر بیٹھے $4-5 ہزار کماؤ. یہ سب جو کام وہ کر رہے ہیں وہ تو کوئی سوچ, آپ بزنس کے لیے قرضہ دے رہے ہیں سب کو بلا بلا کے, ایسا کام ہوتا ہے. وہ واپسی پیسہ تم سے نہیں چاہیے, اپنے کسی رشتہ دار کو دے دینا جو غریب ہو. تو گورنر صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہوا ہی نہیں نا کسی نے ایسا. کون وزیر منسٹر بننے کے بعد کسی غریب کو قریب آنے دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کے ہمراہ گورنر صاحب کے سامنے بھی یہ جملہ کہا تھا, یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں کہ دعویٰ تو کسی اور کا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیں گے. ارے دیوار توڑ کے نیا دروازہ بنا دیا آئی ٹی والوں کے لیے, پوری دیوار توڑی نیا دروازہ لگا دیا انہوں نے, تو مثال قائم کر دیا انہوں نے. نو ڈاؤٹ. اچھا, وہ بچے جو آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں, وہاں سے کورسز کر رہے ہیں,
ان بچوں کو برسر روزگار ہو کر ایک شکل میں کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں پہلے مہینے میں بچے کمانا شروع ہو چکے ہیں وہاں پر، کوئی $100 کوئی $200 کوئی $400 کما رہا ہے. دیکھیں $400 سوا لاکھ 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. جی کافی ہے. ہاں. ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کورس مکمل ہی نہیں ہوا. اور پھر آپ کے دیکھا دیکھی ایسے بہت سارے اور کورسز بھی سامنے آنے لگ گئے مقتداروں کی طرف سے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، لوگوں کو راستہ نظر آنا چاہیے. ہم مر جاتے ہیں جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا کہ اس کا جوان بیٹا انجینئر تھا اور خودکشی کر لی. میرے لیے مر جانے کا مقام تھا کہ میرے محلے کا یہ علاقے کا ایک لڑکا تھا بیچارہ انجینئر تھا، لکی ون میں جا کے 4تھی منزل سے کود گیا، نوکری نہیں مل رہی تھی. تو یہ شاپنگ مال اتنے خوبصورت مال اس لیے بنے تھے کہ یہاں پہ انجینئر بچے جا کے کود کے خودکشیاں کریں گے. اللہ. کتنے گھنٹے سوتا ہے ظفر عباس؟ کچھ نہیں ہے، کوئی نیند ویند نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے دیکھیں. آفس میں کیا ٹائم دیتے ہیں؟ آفس ہی آفس ہے، زندگی آفس، روڈ، گلیاں، میدان، یہی سب ہے. اصل میں ہم کسی زور زبردستی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کام. ہم پیدائشی رضاکار ہیں. ہم اس سے بھی ہنستے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں جو ہمیں شاید کافر بولتا ہوگا یا کتا ذلیل بولتا ہوگا، اس سے بھی اچھے طریقے سے. ہاں، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ظفر عباس جس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ بولتا ہوگا نہیں، یہ بولتا ہے. ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہمیں پتہ ہے وہ خود سے نہیں، وہ تو ایک مشن کے تحت ایسے ذہن تیار کیے گئے ملک میں. آئے گی تبدیلی سب میں انشاءاللہ. کیا بات. ظفر بھائی آپ کو بہت شکریہ. آپ نے مجموعی طور پر ایک پورا خاکہ ہمارے سامنے رکھا. ہم جے ڈی سی کے کام کو بہت قدر کی نگاہ سے بہت دیکھتے ہیں. شکریہ. میں آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. بلکہ یہ انتظار جو آپ کا ہم نے کیا وہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے کیا. جیسے آپ مرضی سے کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی مرضی سے آپ کا انتظار کیا. اور ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جہاں پر آپ کوئی پازیٹیو بات ہم تک پہنچاتے ہیں. اور آج کا جو پیغام ظفر عباس صاحب کی جانب سے سامنے آیا وہ یہ کہ اس ٹول کو، اس سوشل میڈیا کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کرنا ہے. سفر عشق ہے اور یہاں تمام نہیں ہوا، ابھی نہ تمام ہے. بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.